بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی سید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھ رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال دریچے شک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان، اس کا کرم، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام کے ضروری مسائل سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس بابرکت اور بامقصد محفل پاک میں ہم اسی غرض سے حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کے ضروری مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ٹاپک میت کے متعلق ضروری مسائل۔ آج ہمارے معاشرے میں میت کو لے کر ہزاروں بیزار رسمیں رائج ہو چکی ہیں معاشرے کے اندر، جن کا کوئی تعلق شریعت مطہرہ سے نہیں ہوتا ہے۔ انہی تمام بیجا رسومات کو ختم کرنے کی آج ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ جو چیزیں قرآن و حدیث سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، جن چیزوں کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا ہے، ایک ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ ان تمام رسومات کو چھوڑ دے جن کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کریں اور ان چیزوں پر عمل کریں، ان باتوں پر عمل کریں جن کا تعلق قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم معاشرے میں ہزاروں ایسی رسمیں، ایسے معاملات، ایسی چیزیں رائج ہو چکی ہیں، نہ قرآن سے ان کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ حدیث پاک سے ثبوت ملتا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں مرد حضرات، خواتین حضرات، بہو بیٹیاں، بیٹے گھر کے اندر ان تمام رسومات کو اس طرح کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے اور اس کا ثواب ہماری میت کو پہنچ رہا ہے۔ لہذا یہ ہماری ایک غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کو ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس نے دنیا میں زندگی کا میٹھا میٹھا شربت پیا ہے، اس کو ایک دن موت کا کڑوا گھونٹ بھی پینا ہوگا، اور موت پر پوری دنیا کے انسانوں کا اتفاق ہے کہ ایک دن جانا ہے، ایک دن مرنا ہے، اس کائنات کو چھوڑنا ہے، اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن فنا فرما دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ساری کائنات کو فنا کر دیا جائے گا، چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین، گویا کہ جو کچھ بھی پاک پروردگار نے پیدا فرمایا ہے ایک دن اس کو فنا ہونا ہے، اور ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ہمیں حکم دیا ہے کہ ایک دن مرنا بھی ہے، زندگی عطا فرمائی ہے،
تو اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیں۔ چند دن کی زندگی ہے، اس زندگی کو بیجا رسومات میں نہ گزار کر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا سبب بنائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ کیا معلوم کس وقت، کہاں پہ، کس حالت میں ہمیں موت آ جائے اور ہم احکامات الہی پر اور احکامات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہ کر پائیں اور دنیا سے جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس ہو جائیں، تو ہمیں دنیا میں بھی جو ہے دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو رسومات میت کو لے کر بیجا رسمیں پڑ چکی ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہر انسان کی اپنے گھر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے معاملات کو اچھا رکھے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق خود بھی عمل کرے اور اپنے گھر والوں پر بھی عمل کرائے، اپنی ماں اور بیٹی کو، اپنی بہو کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو اس بات کا پیغام دے کہ جو رسومات آج ہم نے اپنے گھروں میں تیار کی ہیں، جن کا تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نہیں ہے، دین اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، لہٰذا ایک ایمان والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام رسومات کو ختم کر دے اور احکامات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ آج جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو بہت ساری رسمیں ہمیں ایسی ملتی ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن سے اس کا ثبوت مل جائے، حدیث سے ثبوت مل جائے، لیکن آخر یہ ہوتا ہے کہ وہ رسمیں ہی اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ان کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہمیں نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا ان تمام رسموں کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام میت کے گھر میں جب قریب الموت ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلقین کرنے والے انسان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ فرماتے ہیں کہ جس کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ لا الہ الا اللہ جس کے آخری کلمات ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میت کے گھر میں سب سے پہلا کام، یعنی جب نزا کا وقت ہوتا ہے، جب قریب الموت ہوتا ہے بندہ، تو اس وقت اس کے گھر والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کلمے کا ورد خود کریں، کلمے کی تلقین کریں، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں اس کے سامنے اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا جائے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت میں سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اس کو سورہ یاسین پڑھ کر سنائیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کلمے کی تلقین کریں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس کھڑے ہو کر چارپائی کے پاس ہزاروں لوگ طرح طرح کی گفتگو کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کفری کلمات بھی زبان سے بہت سارے لوگ نکال دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسا اگر کرتے ہیں تو وہ لوگ نہایت ہی گناہ گار ہیں، انہیں ان تمام رسموں سے بچنا چاہیے۔ اور ایک رسم ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے، میت کی روح نکل جاتی ہے، تو اس وقت میت جب چارپائی پہ لٹائی جاتی ہے تو عوام میں اور خواتین حضرات کے درمیان یہ رسم بہت تیزی سے طول پکڑ رہی ہے کہ وہ چنے اور گڑ پر فاتحہ کرائی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی بیکار سی رسم ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے شریعت مطالعہ۔ آج آپ دیکھیں ہم کتنے کون سے راستے پہ ہم جا رہے ہیں،
ہم اپنے دین کا مذاق خود بنا رہے ہیں، ہم اس دین کے ذمہ دار خود ہیں، اور اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس دین کو سیکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ان رسومات کو اس میں کیوں شامل کر لیا جن کا تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نہیں؟ لہٰذا ضرورت ہے کہ اس کے نام پر یہ چنے اور گڑ پر فاتحہ کرانے کا ثبوت نہ حدیث پاک سے ملتا ہے، نہ قرآن پاک سے ملتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بیجا رسم ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور یہ فضول خرچی ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جن کو معلوم نہیں ہے، جن کو اس بات کی تعلیم نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام رسومات کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کریں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میت کے گھر میں یہ بھی عوام میں رائج ہے یہ بات کہ 3 دن تک توا نہیں چڑھے گا، جھاڑو نہیں لگے گی۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ آپ ذرا سوچئے، جس گھر میں 3 دن تک جھاڑو نہیں لگتی وہ گھر کتنا گندا ہوگا۔ رحمت کے فرشتے ہمارے گھر میں ڈیلی آتے ہیں، اب گھر ہمارا گندا ہو تو کیا ان کو یہ بات گوارا ہوگی کہ وہ آپ کے گھر میں داخل ہوں؟ آپ ذرا سوچئے، ایک دن مرنا سب کو ہے، موت سب کو آنی ہے، لیکن ان تمام رسومات کو کر کے ہم اپنے دین کا مذاق بناتے ہیں۔ حالانکہ یہ دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے کہ تبا نہیں چڑھے گا، کہ جھاڑو نہیں لگے گی۔ یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری طبیعت کا حصہ ہے۔ یہ ہماری طبیعت میں جو چلتا ہے، ہمارے من میں جو آتا ہے، ہم اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ اگر نہیں کر رہے ہیں، تبا نہیں چڑھا رہے ہیں، یا جھاڑو نہیں لگا رہے ہیں، تو غلط فہمی یہ ہے کہ ہماری میت کو اس کا ثواب مل رہا ہے۔ حالانکہ یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے، بالکل بیکار سی بات ہے۔ اس کے کرنے سے آپ کے میت کو کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، کوئی فائدہ اور سکون نہیں ملتا ہے، بلکہ آپ کے اس کام کے کرنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ تبا نہ چڑھنا اور جھاڑو نہ لگانا یہ حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے۔ آپ گھر کے اندر ہاں اتنا ضرور ہے کہ جس دن موت ہوتی ہے تو اندر سے یہ دل نہیں کہتا ہے کہ اس گھر میں کھانا بنے، لہٰذا اگر اس دن نہیں بنا ہے تو اگلے دن بنانے میں کوئی منادی نہیں ہے، کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ توا چڑھ سکتا ہے، کھانا بن سکتا ہے، جھاڑو لگانا بے حد ضروری ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اب صفائی جسمانی صفائی ہو، اپنے لباس کی صفائی ہو، اپنے گھر کی صفائی ہو، ضروری ہے۔ ایک ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ اپنے گھروں کو صاف رکھیں، اس لیے کہ اس گھر میں صبح صبح رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں اور اللہ کی جانب سے رزق لے کر آتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ اپنے میت کے نام پر گھر میں جھاڑو نہ لگانا، توا نہ چڑھانا، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہمیں اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے، یہ بھی ایک بہت تیزی سے رسم جو ہے طول پکڑ رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کہ ہمارے بہت سارے بھائی جب میت کا انتقال ہوتا ہے، جب میت ہو جاتی ہے، گھر کے اندر انتقال ہو جاتا ہے تو خبر کی جاتی ہے، مہمانوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے خبر ہوتی ہے کہ بھئی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا اور فلاں فلاں ٹائم میں دفن ہونا ہے اور آپ تیزی سے آ جائیے۔ اچھی بات ہے خبر دینا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ ذرا سوچئے کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنی عجیب بات ہے، عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی کو آپ موت کی خبر دے رہے ہیں اور وہ اپنے تمام ضروریات کو چھوڑ کر، اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ کر، یہاں تک کہ لوگ بمبئی اور تمام دوسری جگہوں پر رہتے ہیں جو پلین کا ٹکٹ کٹا کے ایمرجنسی میں میت کے گھر پر داخل ہوتے ہیں، 10,000 20,000 15,000 روپے ٹکٹ لے کر پلین سے آپ گھر آ رہے ہیں، کیوں؟ صرف میت میں شامل ہونا ہے، دفن میں شامل ہونا ہے، مٹی میں شامل ہونا ہے۔ آپ ذرا سوچئے جو لوگ پلین سے یا اپنی دلی سے یا بمبئی سے کہیں سے بھی صرف میت کی غرض سے آ رہے ہیں کہ دفن میں شامل ہونا ہے، آپ ذرا سوچیں اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد آئے اور آنے کے بعد آپ نہ نماز جنازہ میں شامل ہوئے اور نہ ہی آپ جو ہے قبرستان میں جانے کے بعد نہ آپ وہاں
شریعت کی کوئی بات کر رہے ہیں، یہاں پتہ یہ چلا کہ یہ بہت ہی بیجا رسم ہے کہ ہزاروں روپیہ خرچ کرنے کے بعد ہزاروں میل دور سے چل کر صرف میت میں شامل ہونے کی غرض سے آپ آئے ہیں اور آپ نے نماز جنازہ چھوڑی ہے۔ اگر آپ نماز جنازہ میں شامل ہو جاتے تو اس کی مغفرت کا ایک ذریعہ بن جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی مغفرت فرماتا اور آپ کے ذریعے آپ کے عزیز کی بھی مغفرت فرما دیتا۔ آپ اتنی دور سے آئے ہیں، نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوئے، آپ جنازے کی نماز سے بہت دور کھڑے ہوئے ہیں اور مٹی دینے کے بعد فوراً جو ہے قبرستان سے باہر نکل جاتے ہیں، تو آنا آپ کا یہ رائگاں برباد ہو گیا۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز جنازہ میں شامل ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں عام طور پر کہ جنازہ رکھا ہوا ہے، نماز کی تیاریاں چل رہی ہیں، اور عام لوگ تو عام لوگ ہیں، اگر باپ کا جنازہ ہے تو بیٹا بہت دور کھڑا ہوتا ہے، امام صاحب کو پوچھنا پڑتا ہے کون ہے وارث، کیا نماز جنازہ پڑھائے، اجازت لینا پڑتی ہے، پتہ چلا سامنے والا موجود ہی نہیں ہے، بہت دور سے کہتا ہے ہاں امام صاحب پڑھائیے نا نماز۔ میرے بھائی کتنی افسوس کی بات ہے، آپ وارث ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ باپ کا جنازہ ہے یا ماں کا جنازہ ہے تو آپ کو نماز جنازہ میں شامل ہونا یہ ضروری ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے جنازے میں شامل نہیں ہیں، اپنے عزیز کے جنازے میں شامل نہیں ہیں، اور بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ناپاک ہیں۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، مسلمان اور ناپاک یہ نہیں ہو سکتا۔ اس رسم کو بھی ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، نماز جنازہ میں ہم شامل ہوں چاہے کسی بھی مسلمان کا جنازہ ہو۔ اور آخری بات آپ کو اور بتا دیں کہ قبرستان میں جب لوگ ہم جنازے میں شامل ہوتے ہیں اور قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو ایک یہ بھی بہت ہی خطرناک رسم ہماری بن چکی ہے، اور اس کو ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ قبرستان میں داخل ہوئے، چند لوگ میت کو قبر میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر عورت کا جنازہ ہے اور وہ عورت سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ اس عورت کے لیے غیر محرم ہیں، تو آپ کی ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اس کے جنازے کے ارد گرد نہ جائیں۔ قبر میں جب اس کو اتارا جائے تو حق وارثین کا ہے، اس کے گھر والوں کا ہے، وہی اس کو اتارے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جنازہ اتارا جا رہا ہے، اور میت کے جو ہے عورت کے چہرے کو دیکھنا بہت ثواب کا کام سمجھتے ہیں، غیر محرم جس عورت سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے صورت کو دیکھنا بھی منع ہے شریعت میں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بری رسم ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اور قبرستان میں بیٹھنے کے بعد چند لوگ ادھر بیٹھ جاتے ہیں، چند لوگ ادھر بیٹھ جاتے ہیں، چاروں کونے قبرستان کے گھیر لیتے ہیں، کوئی بیڑی پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی پڑیا کھا رہا ہے، کوئی سٹے کی بات کرتا ہے، کوئی جوئے کی بات کرتا ہے، کوئی گانے فلموں کی باتیں کرتا ہے، کوئی اپنے کاروبار کی بات کر رہا ہے۔ ارے افسوس کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قبرستان میں داخل ہو تو ان قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہیے اور اپنی موت کی یاد کرنا چاہیے کہ آج ہم اپنے عزیز کو لاکھوں من مٹی میں دفن کرنے آئے ہیں، اس کو لاکھوں من مٹی میں دبانے آئے ہیں، جس طرح آج ہم اس کو اپنے کاندھے پر لے کر آئے ہیں، کل ہمارے عزیز بھی اسی طرح اسی کنڈیشن میں ہمیں بھی چار کاندھوں پہ لا کر اور لاکھوں من مٹی میں دبا کر چلے جائیں گے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، وہاں بیٹھ کر مارکیٹ نہیں لگانا چاہیے، وہاں باتیں نہیں کرنا چاہیے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ حرکتیں کرنا ایک مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ بلکہ قبرستان میں جب جائیں تو عبرت حاصل کریں ان قبروں کو دیکھ کر، اور قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور اپنی موت کی تیاری کریں، اور ان تمام رسومات کو چھوڑ دیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو میت کے متعلق ضروری مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اسی کے متعلق چند باتیں انشاءاللہ کل کی گفتگو میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے۔ کہنے سننے میں قصداً سہون جو خامیاں ہو گئی ہوں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی تمام مسلمانوں کو، خواتین حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔